ان انتخابات پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جان لیتے ہیں. ہمارے پاس علی محمود خان صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر لیڈر. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب، بہت شکریہ. ذرا آپ کا میں انیشل ریاکشن جاننا چاہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آج خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی کافی کوئی 2-1 مہینے بعد، اور تو بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی. وہ پھر کبھی آپ کے کسی پروگرام میں بات کروں گا، جس میں وہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے 26ویں ترمیم، ساتھ میں آرمی ایکٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ. لیکن مین جو آج اندر بھی ڈسکس ہو رہا تھا خان صاحب کے ساتھ، اور میڈیا پہ بھی آپ سب اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ ہے ٹرمپ صاحب کا جو الیکشن ہوا ہے، جو جیتے ہیں. تو انیشل ریئیکشن تو خان صاحب کا جو ایک ایبرپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپ صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ کال کریں گے کہ خان صاحب کو ریلیز کرو. یہ بچکانہ باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اپنی رہائی کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں کی. خان صاحب نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس وقت جو ایک نیگیٹیوٹی تھی ان کی پاکستان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے، ایٹ لیسٹ وہ نیوٹرل ہو جائے گی. تو ایک ہوپ ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات ایک نئے نہج پہ چلیں گے. تو ہی واز ہوپ فل کہ اچھی ریلیشنز بنیں گے پاکستان میں اور یو ایس میں. آپ نے صحیح کہا، کیونکہ میں ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی ہے. لیکن یہ دلچسپ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو منفیت ہے اس حوالے سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب وہ چارج لے گی تو نیوٹرل ہو جائے گی. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہی کانگریس میں سے بائی پارٹیزن آپ نے ایک جو ریزولوشن ہے وہ بھی دیکھی. آپ کی پارٹی کا جو اوورسیز کا چیپٹر ہے اس کا کریڈٹ کلیم کرتا ہے، اور آپ کے رابطے بھی رہے، لابیسٹ بھی آپ کے موجود تھے. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بائیڈن کے ساتھ تو کوئی اتنے برے تعلقات آخر میں نہیں تھے آپ کے، ٹھیک ہی تعلقات تھے کہ نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، آج اڈیالہ میں خان صاحب نے ایک بار پھر ذکر کیا ڈونلڈ لو کے لیٹر اور ریجیم چینج کا. تو وہ سارا کچھ تو ہوا بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو خان صاحب کا بطور وزیر اعظم ان سے ایک دوستانہ تعلق تھا. بلکہ خان صاحب نے کہا کہ اکثر فون پہ ٹرمپ صاحب سے رابطہ رہتا تھا. ظاہر ہے اس میں کوئی ذاتی تعلقات تو نہیں ڈسکس ہوتے. جب دو ہیڈ آف اسٹیٹس یا چیف ایگزیکٹوز بات کرتے ہیں، آپ کو اس کا میرے سے زیادہ بخوبی علم ہے. پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز، یا ہمارے جو اوورسیز وہاں ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان سے ایک اسٹریٹجک تعلق بھی ہے. تو اس حوالے سے وہ ہوپ فل تھے کہ ٹرمپ صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو ایک بہت پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی تھی پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں. اب ظاہر ہے بائیڈن صاحب کے نیچے یہ سارا ہوا ہے، ریجیم چینج رول جتنا بھی ہے. لیکن ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تو ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ڈکلیئر کی تھی. وہ ایک نیگیٹیوٹی ہے جو ہماری ہوپ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی جائے گی. باقی آپ سیاست اپنے دم پہ کرتے ہیں، ہم اپنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ خان صاحب جلد نکل آئیں گے. اچھا، آپ کی پارٹی کے بعض حلقے جو ہیں وہ اس لائن سے ذرا پرے ہیں. اوورسیز والے تو کافی پرے ہیں. وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کی پالیسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے خود ان سے ملاقات ہوئی ہے اور باقی جگہوں سے بھی رپورٹ ہوئی ہے، پہلے بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو ہم اسی کو مستند پارٹی پالیسی جانیں گے. لیکن میں دیکھ رہا تھا جس طرح صدر ایکس پریزیڈنٹ الوی صاحب نے جو لیٹر تحریر کیا، اس کے مندرجات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، کچھ اور ٹویٹس بھی گزرے ہوں گے. تو لگتا یوں ہے کہ ایک قسم کی خوشی ہے جس کا تعلق براہ راست اس امید سے ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کے جیل سے نکلنے کا معاملہ بھی کھلے گا. میں ذرا آپ کی ریفلیکشن اس کے اوپر جاننا چاہوں گا. یہ نہیں ہے کہ پارٹی پالیسی ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹ تو ہے نا. میں اس تاثر کو رد نہیں کرتا. ایک ہوپ ہے کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے جو ایک منفی ایک رویہ تھا بائیڈن صاحب کا، مجھے نہیں پتا بائیڈن صاحب کا کیا ایشو تھا ہم سے یا خان صاحب سے. خان صاحب تو ایک پازیٹیو آدمی ہیں، ایک انٹرنیشنل لیول کے ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں. اور وہ تو بڑے ایک طرح سے براڈ ان کا ویو اس طرح سے ہے کہ وہ تو ویسٹ کے بارے میں ان کا کوئی نیرو ویو نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلق ہوں، سب سے ہوں. لیکن
आका और गुलाम का नहीं, एक दोस्ती का, एक कॉपरेशन का। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर से बाइडेन साहब के नीचे वो सारा रजीम चेंज का सारा हो गया, तो एक होप तो बहरहाल है, मैं तो समझता हूं। लेकिन ये कहना कि नहीं ट्रंप साहब खान साहब को रिलीज कराएंगे, ये थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग है, थोड़ा ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरे प्रोसेस का। एक स्टेट की पॉलिसी होती है उनकी, वो अपने मफादात को देखते हैं, हम अपने मफादात को देखते हैं। हाँ ये है कि चेंज ऑफ गार्ड हुई है, एक प्रेसिडेंट यूएस का चेंज हुआ है, जाहिर उससे एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट एक्सपेक्टेड है। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी का ताल्लुक है, तलत साहब आप खुद बाहर, आखिरी बात, आप बाहर खुद ट्रैवल करते हैं, आपको पता भी है चीजों का, आपको अंदाजा है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई इंटरेस्ट ये नहीं है कि अली मोहम्मद हो, खान हो, फलाना हो, कोई हो, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान। उनको इमरान खान में एक नजर आता है कि खान साहब के नीचे पाकिस्तान ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए ओवरसीज मेजोरिटी जो है खान साहब के साथ है। उन्होंने एक कोशिश की है, कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक वो सफेयर में जाके लोगों से कन्विंसिंग करते हैं कि खान साहब की रिलीज हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ओवरसीज पाकिस्तानी जहां होंगे उनको पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। ये समझना कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, हम उनको सारा कुछ नहीं कहते, लेकिन हम उनसे डिसोसिएट भी नहीं है, वो हमसे कनेक्ट हैं, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के चैप्टर हैं, लोग बड़ा उधर अच्छा काम करें। शहबाज गिल साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहरयार खान अफरीदी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, और हमारे बहुत से वहां की लीडरशिप, वो अपनी तई जो मुनासिब समझते हैं, बहुत सी चीजें वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनका लीडर बाहर निकले। मैं समझता हूं हमें उनके जज्बे को सराहना चाहिए। मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि ये जितनी लॉबिंग का मैंने जिक्र किया, ये आपके ऑफिशियल चैप्टर्स के ज़रिए ही है, ये पीटीआई ऑफिशियल चैप्टर्स हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं। तो आप इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम का नुमाइंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपकी पार्टी ने बड़ी लॉबिंग की है। और जिन नुमाइंदगान का आपने जिक्र किया, जुल्फी बुखारी का, शहबाज गिल का, अफरीदी साहब का, ये तमाम लोग जो हैं ये हादसाती तौर पर ओवरसीज़ हैं। बुनियादी तौर पर तो ये पाकिस्तान के अंदर इनको होना चाहिए था। तो इनकी लॉबिंग की बात कर रहा हूं, तो ज़ाहिर पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जितने ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि पार्टी की पॉलिसी को वो आगे लेके चलें, जो उनको मुनासिब समझता है। एट द स्पॉट वो डिसीजंस भी लेते हैं, क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो हर वक्त बैरिस्टर गौहर से या उमर अयूब साहब से या राजा साहब से वो राब्ते में हो। लेकिन पुराने लोग हैं, पार्टी के पुराने स्टालवर्ट हैं, उनको पता है पार्टी की पॉलिसी क्या है। इसमें साहबजादा जहांगीर साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, खान साहब के पुराने साथी हैं, जमाना हो गया, शायद आप भी उनको जानते होंगे। अपना बरकी साहब है वहां, तो ये सारे लोग वहां, आतिफ साहब हैं, एक हमारे आतिफ खान हमारे पाकिस्तान में मिनिस्टर रहे हैं, एक आतिफ साहब हमारे यूएस में चैप्टर में भी हैं। तो ये सारे लोग बेचारे वहां अपनी कोशिशें कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए, कि हमारा मुल्क बेहतर हो। हाँ, मैं ये नहीं क्लेम करता कि 100% ओवरसीज हमारे साथ है, लेकिन मैंने एक लफ्ज यूज किया कि मेजॉरिटी, अक्सरियत जो है वो खान साहब के साथ। फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच।